ہر طرف اس میں محمد کا اجالا دیکھا۔ ایک سوال ہے، کیا عورت اور مرد کی نماز کی کیفیت میں فرق ہے؟ جواب: حضرات فقہا نے احادیث شریفہ اور آثار صحابہ وغیرہ کو سامنے رکھ کر عورت اور مرد کی نماز کی کیفیت میں 24 باتوں میں فرق رکھا ہے، جس کا خلاصہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، عورت تکبیر تحریمہ میں یعنی شروع میں جو اللہ اکبر کہتے ہیں اس میں صرف کندھوں اور سینوں تک ہاتھ اٹھائے گی، جبکہ مرد کو کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھانے کا حکم ہے۔ نمبر 2، عورت دوپٹہ اور چادر کے اندر سے ہاتھ اٹھائے گی، جبکہ مرد کے لیے ہاتھ کو باہر نکال کر اٹھانے کا حکم ہے۔ نمبر 3، عورت اپنے سینے پر ہاتھ رکھے گی، جبکہ مرد کے لیے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا حکم ہے۔ نمبر 4، عورت رکوع میں معمولی سا جھکے گی، جبکہ مرد کے لیے اچھی طرح سے جھکنے کا حکم ہے۔ نمبر 5، عورت رکوع میں گھٹنوں پر حلقہ نہیں بنائے گی، جبکہ مرد کے لیے باقاعدہ ہاتھ سے گھٹنوں کو پکڑ کر حلقہ بنانے کا حکم ہے۔ نمبر 6، عورت گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے وقت انگلیاں ملائے رکھے گی، جبکہ مرد کے لیے اس وقت انگلیاں کھولنے کا حکم ہے۔ نمبر 7، عورت رکوع میں گھٹنوں پر صرف ہاتھ رکھے گی، جبکہ مرد کے لیے گھٹنوں کو پکڑنے کا حکم ہے۔ نمبر 8، عورت رکوع میں گھٹنوں کو ذرا خم دے گی، جبکہ مرد کے لیے گھٹنوں کو خم دینا منع ہے۔ نمبر 9، عورت کے لیے قیام و رکوع میں اپنے دونوں ٹخنوں کو ملانا بہتر ہے، جبکہ مرد کے لیے دونوں ٹخنوں کے درمیان 4 انگل کے بقدر فاصلہ رکھنا افضل ہے۔ نمبر 10، عورت رکوع اور سجدے میں سمٹ کر رہے گی، جبکہ مرد کے لیے ہر عضو کو الگ الگ رکھنے کا حکم ہے۔ نمبر 11، عورت کے لیے سجدہ میں دونوں قدم کھڑے کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ وہ بیٹھے بیٹھے زمین سے چمٹ کر سجدہ کرے گی، جبکہ مرد کے لیے دونوں پیروں کو کھڑا کر کے انگلیوں کو قبلہ رخ کرنے کا حکم ہے۔ نمبر 12، عورت سجدے میں اپنی کہنیوں کو بچھا کر رکھے گی، جبکہ مرد کے لیے کہنیوں کو اٹھا کر رکھنے کا حکم ہے۔ نمبر 13، عورت تشہد میں تورک کرے گی، یعنی دونوں پیر دائیں جانب نکال کر بیٹھے گی، جبکہ مرد کے لیے دایاں پیر کھڑا کر کے بائیں پیر پر بیٹھنا مسنون ہے۔ نمبر 14، عورت تشہد کے وقت اپنی انگلیاں ملا کر رکھے گی، جبکہ مرد کے لیے انگلیاں اپنے حال پر رکھنے کا حکم ہے۔ نمبر 15، اگر جماعت میں کوئی بات پیش آئے تو عورت الٹے ہاتھ سے تالی بجا کر متوجہ کرے گی، جبکہ مرد کے لیے ایسی صورت میں بآواز بلند تسبیح و تکبیر کا حکم ہے۔ نمبر 16، عورت کے لیے کسی مرد کی امامت جائز نہیں، جبکہ مرد کے لیے عورتوں کی امامت جائز ہے۔ نمبر 17، عورتوں کی جماعت مکروہ ہے، جبکہ مردوں کی جماعت پسندیدہ اور مسنون ہے۔ نمبر 18، اگر عورتیں اپنی جماعت کریں تو ان کی امام صف ہی کے اندر بیچ ہی میں کھڑی ہوں گی، جبکہ مرد امام کے لیے آگے کھڑے ہونے کا حکم ہے۔ نمبر 19، عورتوں کے لیے جماعت میں شرکت ناپسندیدہ ہے، جبکہ مردوں کے لیے جماعت سنت مؤکدہ ہے۔ نمبر 20، اگر عورتیں جماعت میں شریک ہوں تو ان کو مردوں کے پیچھے کھڑا ہونا ضروری ہے، جبکہ مردوں کے لیے آگے کھڑے ہونے کا حکم ہے۔ نمبر 21، عورتوں پر جمعہ فرض نہیں، جبکہ مردوں پر لازمی ہے۔ نمبر 22، عورتوں پر عید کی نماز واجب نہیں، جبکہ مردوں پر لازم ہے۔ نمبر 23، عورتوں کے لیے فجر کی نماز روشنی میں پڑھنا مستحب نہیں، بلکہ انہیں اول وقت
فجر کی نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، جبکہ مردوں کے لیے روشنی میں پڑھنا افضل ہے، یعنی ذرا دیر سے پڑھیں۔ نمبر 24، جہری نماز میں یعنی جس میں زور سے قرأت کی جاتی ہے، عورتوں کے لیے جہر یعنی زور سے قرأت کرنا جائز نہیں، جبکہ مردوں کے لیے جہر جائز ہے، یعنی زور سے قرأت کرنا جائز ہے۔ اور امام ہے تو امام کے لیے تو زور سے قرأت کرنا جہری نمازوں کے اندر واجب ہے۔